کل 10واں روزہ ہے، 10ویں رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی پہلی بیوی آپ کا وصال 10ویں رمضان المبارک میں ہوا۔ حضرت خدیجہ حضور کی اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا تھا وہ حضرت خدیجہ نے پڑھا تھا۔ بڑی عظیم ہستی تھے، حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھے۔ وہ حضرت خدیجہ تھیں جو مکے کی ملکہ کہلائی جاتی تھی، بڑی امیر تھی، آپ کا بڑا مال تھا، آپ کے بڑے اونٹ تھے، بڑا آپ کا تجارت کا سامان تھا۔ اتنی امیر ہوتی تھی کہ 20 کنیزیں وہ آپ کی صرف خدمت کے لیے حاضر رہتی تھی، اور کئی درجن آپ کے غلام تھے۔ اتنی امیر تھی، یہاں تک کہ کبھی آپ نے اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں پیا تھا، کنیزیں جو نوکر تھے وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے پانی لا دیتے تھے۔ اتنی امیر ہونے کے باوجود سب سے پہلے حضور کی غلامی میں آئی، اور غلامی میں آ کر حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نبی کریم کے ساتھ نکاح کیا۔ جب نکاح کیا تو جتنا بھی آپ کا مال تھا، ساز و سامان تھا، سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ صبح کے وقت نکاح ہوا اور ظہر کے وقت جتنا بھی آپ کا مال تھا، جتنا بھی آپ کا ساز و سامان تجارت کا تھا، سارا حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ تو میرے نبی کریم نے کیا کیا؟ شام سے پہلے وہ جتنا بھی مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ذات محترم، میرے نبی کریم کا مقام دیکھیں۔ میرے نبی کریم نے ہمیشہ غربت کو پسند کیا، غریبی کو پسند کیا، غریب لوگوں سے حضور کو بڑی ہمدردی ہوتی تھی۔ اتنا مال حضرت خدیجہ کا بہت سارا مال تھا، وہ سارا لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی کریم نے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حکایت آتی ہے صحیح بخاری میں، بخاری شریف کی حکایت ہے، حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ ایک مرتبہ حضور کے لیے کھانا پکا رہے۔ وہ جو ملکہ تھی خود حضور کا کھانا پکاتی تھی، حضور کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، میرے نبی کریم کے کپڑے دھوتی تھی۔ حضرت محترم، جو عورت ہوتی ہے نا، عورت اس میں صبر بڑا کم ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہ ملے، اس کا صبر کا جو ہوتا ہے نا اس کو صبر نہیں ہوتا۔ تو اگر امیر لوگ سے غربت آ جائے نا پھر تو حالات اور بھی پریشانی کے ہوتے ہیں، پھر کہاں صبر آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے ہمارے نبی کریم پر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خود کھانا پکایا، حضور کے لیے کھانا پکا کر لے کر آ رہی تھی، تو جب لے کر آئی نا تو حضور حضرت خدیجہ کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے، کچھ دیر اپنی نگاہیں حضرت خدیجہ کی طرف رکھی، دیکھتے رہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا اے خدیجہ جب تم کھانا پکا رہی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا پکا کر لے کر آ رہی ہیں، انہیں کہہ دیجئے گا کہ جب آپ کھانا پکا کر رب کی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب میری طرف سے سلام خدیجہ کو دے دینا، رب کا سلام خدیجہ الکبریٰ کو دے دینا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ نا حضور کی جب حضور کی شادی ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی دائی جو حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی وہ حضور سے ملنے آ گئی۔ حضرت خدیجہ جب حضور کی شادی ہوئی کچھ دیر بعد تو جب ملنے آئی نا تو میرے نبی کریم حضرت حلیمہ کو حضرت خدیجہ کے پاس لے گئے اور کہا اے خدیجہ یہ میری والدہ ہے۔ حالانکہ وہ ستیلی والدہ تھی، حقیقی والدہ نہیں تھی، لیکن کیا کہا خدیجہ یہ میری والدہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کی خدمت کی، ان کو گھر میں بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان کی خاص طرح تروازر کی، یہاں تک
کہ جب آپ جانے لگی تو کیا کہا، اے اماں جان اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو کچھ تحفہ نہ دے دوں؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں دے دیں۔ تو حضرت خدیجہ نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا کر دی، تحفے میں عطا کر دی۔ وہ خدیجہ الکبریٰ حضور کی پہلی بیوی تھی۔ تو ان کا وصال جو تھا رمضان المبارک کے 10ویں روزے میں ہوا۔ تو حضرت محترم اللہ تبارک و تعالی کہ یہ عظیم لوگ ہیں جن کا وصال رمضان المبارک میں ہوا۔ آئیں